وہ اور آخر پہ دائیا بندی والا واقعہ یہ آج بڑی دیر کے بعد انتظامیہ کا بھی یہ جی چاہتا ہے بڑی محنت کی ہے آپ نعرہ لگائیں دعوت دے رہا ہوں شہنشاہ کتابت فخر کتابت میرے پاکستان کا بہت بڑا نام دنیا کتابت میں پرواز والی وزیر مفتی عاشق مدینہ عاشق رسول اللہ چورا شریف حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاری محمد عمران آسی صاحب نقشبندی چوراہی مجددی دامت برقات القدسیہ آپ سے ملتمس ہو آپ مائے کا حسن بنے آج کی خوبصورت محفلات میں کرام علماء کرام اللہ خانہ نشیب نظام بانیان معافی معززین علاقہ مہمان گرامی شام حاضران و سامعین کرام اجداد عقیدہ اجتماع وسیع سے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بودوان رحمت کی برسات آپ دیس علاقہ مین بازار گلشن حیدر سکیم چنگی واڑا ستار جیٹی روڈ لاہور دے تدور کرتا میں انتہائی شکر گزارا مجلس محفل مبارک دیوانی جنابی محترم المقام عزت مآب حاجی محمد مختار مقبول صاحب اور جناب افتخار الحق ہارونی صاحب جناب حافظ علی احمد قادری صاحب اور دیگر تمام معاونین اور انتہائی محترم دوست عزیزم عوامی کے جناب علم شہباز آبان صاحب جنہوں نے اس مبلواز میں کامش فرمائی اللہ رب العزت جناب میاں جاوید اقبال آج دی اس محفل مبارک کے زمانے بزرگ سے بھی اور ایسے جو بھی ماشاءاللہ یہاں کھدے اور کامش بھی فرمائی اللہ کریم نبی کریم علیہ السلام صدقہ محترم المقام ہمارے خصوصی جنابی ڈاکٹر محمد ایوب صاحب ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مزید عطا فرمائے اپنی بنات رکھیں جڑی کابش فرمائی رب تعالیٰ قبول فرماتے ہیں مسیح رحمت فرمائے میری ملت بہت بڑا فخر سنا خانہ مصطفیٰ فخر پاکستان محترم المقام عظیم ناتگو شاعر جنابی تقریب اللہ شاکر صاحب دی اسمام مبارکہ میں شکر گزارا کہ آپ تشریف لے آئے اور تمام سناسانہ کے مسئول جناب محترم المقام حافظ شان الہی صاحب نے ماشاءاللہ بہت پڑھیا اور خوب پڑھیا کہ استاد نات خان بھی ماشاءاللہ داد دی انسانیت دیکھ گیا اللہ کریم نبی پاک کی نطق و حضور محمد صدقہ تمام کے نطق و چبرکات نصیب فرمائے میرے برادر نجیب ملت اسلامیہ برادریاں فرم نبی محمد بابر ہارونی صاحب جنہوں نے آج اس بات واسطے میرے کو وقت کے واسطے بڑی کاوش کی تھی میں حاضری خدمت میرے واسطے خوش وقت کہ نبی پاک نبی کا دیمہ ملے میری بھی حاضری ہو گئی وقت بہت زیادہ گزر گیا تسی سر شام کو تشریف فرماؤ رات تقریباً 1:45 ہو گئے اور میں نکتے تقریرہ دیتی ہیں یعنی کہ تینوں سناؤ تو میں ایک تقریر اپنے کر کے آیا ہارونی صاحب یوں تھی جنہوں دعوت دے کے آگے میں تقریر کر کے توڑے خدمت حاضر ہو گیا مرید کے دو تقریر کر کے میں حاضر مگر جڑے تینوں عنوانات میں بنتے دینے کے آگے دانا بہت لمبے عنوان میں میرا شریف دوستانوں پتہ ہے انہوں بیان کرنے میں کئی راتاں جمعۃ المبارک جو خطبات اور کئی مہینے گزر جاتے جا کے مکمل نہیں ہوگا سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ السلام علیہ حاجی بارگاہ چندر ارمکان نیاز پوچھ کا نام پھر وقت برکات حضرت دائی غلیبی والا واقعہ ہے جو بھی سناؤ سارا کچھ بے شمار مرتبہ سن چکے مگر چکے میں خطیبہ اور میں پاپا ہوتا انتظامیہ دا کہ جو ایک ہے سامو سنانا پہلے انہ دی محبتان کے نانے کئی سال دی محنت کر کے ٹائم لے آؤں گا اور پری محفل سجائی دی رقم لگا پیسے لگا تو میری کوشش ہے کہ نہ ذوق میں برقرار رہے مگر گھنٹے میں تینوں نوان کس طرح سنا سکتا کیونکہ فجر کی اذان دا وقت دو در قریب ہو جانا اور میں کوشش کر رہا کہ بار اللہ آپ سے ذوق کی گفتگو ہو جائے میں وقت ضائع بالکل نہیں ان کرنا قرآن مجید سے پہلے حمیدی آیت مبارکہ میں میرا شدید حوالہ نالی پڑھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا 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 پھر وہ قریب ہوا
ساری زمیناں غائب دی گئی، اللہ نے نام نہیں لیا کہ کون قریب ہوا۔ فرماتا نا فقد اللہ فقان قاب قوسین او ادنی۔ اللہ کریم نے شب معراج اپنے معبود تھے اپنے قرب کا ذکر فرمایا، معراج کیے اور مختصر وقت کے اندر صرف آج ایک اس نے معراج کی یہ تو صحیح نہیں سبحان اللہ فرمانی ہے کہ میں نے ان کی تقریر بھی ہوں گی ایسا جو سب کی آخر یہ کیاسی صاحب کی رات گئے تک تھوڑا انتظار کر رہی ہے تو شاید اب تقریب نہیں سنائی مہربانی فرماؤ جن دی سبحان اللہ لاہوری کہتے ہیں نا وہ جن سبحان اللہ فرماؤ جن دی میں تقریر کرنا پھر ان دی فرما دوں ایس ڈی ایچ بیٹھ کے نا اگلے سال نواز میں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ بسترے لگوا کے وہاں کیونکہ نا جڑا سبحان اللہ کہنا ہوتا ہے اچھا بولو سارے سبحان اللہ ہاتھ ٹھیک ہے جو چک لو نہیں تے پھر نال دا بندہ چک کے بولے سبحان اللہ۔ اگلے سال تک میرا دل کرتا ہے اس محلے میں جدوں بھی فرشتے دیکھ ایک دوسرے کو کہنا آؤ جگہ سے جتنے حضور دا ذکر ہو یا سبحان اللہ کہہ کے گئے سان رات کا ویلا قبولیت والا ہے اس ویلے دعاواں قبول ہو رہی ہیں عبادات قبول ہو رہی ہیں دنیا دار اس ویلے سو جاتے ہیں اللہ والے جاگ جاتے ہیں اللہ والے دے جاگن دا ویلا تو دنیا دار میں سون دا ویلا ہے تے اسی تے ویسے ہی سارے شام تو جاگ رہے ہیں ہن دعا کرو کہ آواز پہلے داتا پیا کے گنبد دا بوسا لوے پھر جا کے گنبد دے خجرات دا بوسا لوے تے آکھے ماہیا تیرے غلام تیریاں اڈیکاں پہ کر دے گا بڑا قرآن بھائی بولتے تو میری سبحان والا سبحان اللہ یاد میرا خیال ہے کہ حرونی صاحب جس طرح کر دے انہوں نے میرے ہوں تو پہلے ساری سبحان اللہ توڑ کو لے رہے ہیں تو سب تھک گئے ہو مگر میں میرا شریف سنانی وقت تھوڑا بڑی طویل ہے سنیے قرآن اللہ کریم نے رجا فرمایا فرماتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ سیدی مرشدی سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ میری تے اوقات نہیں کہ میں ایک گل کر سکاں میں تو قرآن دی روح نال بس دسنا اللہ نے فرمایا فکان قاب قوسین او ادنی میں تے میرا یار معراج دی رات انج ملے جویں دو کماناں ملدیاں اللہ نے کمان دی مثال کیوں دیتی اللہ کسی اور چیز دی مثال کیوں نہ دیتی عرب کے دو قبیلے جو صلح کرتے سن تے دونوں قبیلے دے سردار لوگاں دے سامنے اپنی اپنی تیر کمان دیکھا نا کمان اس طرح کی کمان ملا دے سن تے لوگاں وکھا کے کہنا کہ کمان مل گئی ادا مطلب ہے کہ ساری دشمنی ختم ہو گئی ساری یاری انج پکی ہو گئی کہ آج تو بعد جڑا ایدا یار ہے او میرا یار ہے جڑا ایدا نہیں او میرا نہیں اللہ فرمایا میں تے میرا یار شب معراج انج ملے جویں دو کماناں ملدیاں نے نالے مل کے اساں دسیا کہ جڑا تیرا نہیں او میرا نہیں جڑا میرا نہیں او تیرا نہیں جڑا تیرا ہے او میرا ہے تے جو میرا سارا کچھ تیرا ہے قاب قوسین او ادنی گل ایتھے نہیں مکی اللہ نے فرمایا کہ دو کماناں ملدیاں نے او ادنی
اس بھی اگے اچھا ہوں اس تو اگے کی میں ہور آسان کر دے اتنے میں بولنا نہیں کیونکہ شریعت اجازت نہیں دینی پر تو سر سمجھنا ہے میں بولنا نہیں تے تو سر سمجھنا ہے میں نے جوڑ میراج شریف دے واقعہ نہ سناوا لگا کیونکہ سارا واقعہ نہیں میں نہیں سنا سکتا اجے تو کوئی دوست گلے مل دے معانقہ کر دے اے بازوانوں اس طرح کر دے اے بھی کمان بن جاتی ہے ہرونی صاحب اللہ نے قرآن مجید فرمایا فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ میں تے میرا یار انج ملے جیویں دو کمانا مل دیئے نے کمانا مل دیئے نے او آدھنا پھر اس تو اگے کی ہے وہ اللہ نے قرآن سے نہیں دسیا ہاں ایک گل اللہ نے کی تھی آن اللہ نے پوچھے یا اللہ یار کہتے کہ تو گل بات ہوتی ہے نا یا اللہ کی گل بات ہوئی بڑا قرآن بول دے میں کیوں پڑھا میں کریم کے جوڑے دی خیرات میں پر میں جدو بیٹھا زندگی وچ میں کدی تقریر سوچ کے نہیں بیٹھا کہ میں کیڑی تقریر کرنی ہے میں ہمیشہ جا کے پوچھا تو صبح کی سننا ہے حالانکہ معراج شریف تو مہینہ نہیں ہے مگر انہاں کہ معراج سنو تے اساں تو حضور دی عظمت سنانی ہے پاویں معراج ہوے تے پاویں میلاد ہوے بیان تے کبھی سرکار دی عظمت تو میں یہی سنا رہا مگر میں کچھ یاد کر کے نہیں آیا نہ میں ذہن تیار کر کے بیٹھا جو سائیں عطا فرمان گے میں انشاءاللہ تو دے کے چلا جاواں گا اللہ نے فرمایا جو میرے یار نے ملاقات ہوئی پروردگار نے فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اللہ نے فرمایا میں اپنے یار نو وحی کیتی جو اللہ نے اپنے یار نو وحی کی یعنی رب کہنا چاہتا ہے میں تے میرا یار گل کریے تو آڈوں کی پاساں جو بھی کی میں نو نہیں پتا کسے نو نہیں پتا ہوتی اللہ دی تے معبود دی کیڑی کیڑی گل ہوئی اور جو ہوئی صحیح ملاقات بھی ہو گئی میں اے سناوا میں راج تے گئے کیویں کہ آئے کہ میں اے تا پھر مینوں کئی راتاں درکار دینا مختصر عرض کرا ہن ملاقات ہو گئی کار جب ٹرن لگے نا واپس مجھے آج میرے نبی نے فرمایا کہ رأیت ربی فی احسن صورت میں اپنے رب نو بڑی سونی صورت دے دیکھ کے آیا ایک پریت دی گل سناؤ میں نے نکتہ یاد آ گیا بعض لوگ سوال کر دے کہ شب معراج نبی پاک نے اللہ کی زیارت کی تھی کہ نہیں اللہ نے دیکھا کہ نہیں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی اللہ نے نہیں دیکھا جبریل نے دیکھا اچھا ایڈی دور جبریل ویکھن گئے سن جڑا روز آپ دین والی محمد نو ویکھنا ہوندا ہے ایڈی دور میرے نبی کو جبریل نو ویکھن گئے سن اللہ نے بھائی کیوں ویکھیا آدم علیہ السلام آئے نا آپ نے فرمایا میری قوم اللہ ایک ہوئی ہے لوگاں پوچھا تو انہوں کہنے دسیا فرمایا جبریل
وحی لے کے آئے انہیں دسیا کہ اللہ ایک ہوئی ہے ابراہیم خلیل اللہ آئے فرمایا الہکم الہ واحد میرا تے تہاڈا اللہ ایک ہوئی ہے لوگاں پوچھا تہانوں کنے دسیا ہے فرمایا مینوں بھی جبریل نے دسیا وحی لے کے آئے نے حضرت آئے موسیٰ فرمایا اللہ ایک ہوئی ہے لوگاں پوچھا کنے دسیا فرمایا مینوں جبریل نے دسیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہوئی ہے حضرت عیسیٰ آئے فرمایا اللہ ایک ہوئی ہے لوگاں پوچھا تہانوں کنے دسیا ہے فرمایا جبریل نے دسیا ہے شب معراج جبریل سدرا تے رک گئے کال جبریل نے فرمایا جبریل میرے آنکھیں لگے سارے فرشتے نبیاں نے آکھیا اللہ ایک ہوئی ہے فرمایا جبریل دس اللہ ویکھے آئی اے لگا تیرے زلفاں دے کھلا دی قسم ہے ویکھیا میں بھی کوئی نہیں میں تے اللہ دی آواز سنی ہے کملی والے جدوں زمین تے تشریف لگے آئے اللہ فرما قل هو اللہ احد فرما سنیا تو بھی کہدی اللہ ایک ہوئی ہے لوگاں پوچھیا کنے دسیا ہے فرمایا دسیا کسے نہیں ویکھ کے آیا ایک ہوئی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت جنہوں سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ فرمایا میں نے کسے نہیں دسے ہونا سجو صاحب بیٹھے نہ کسی بھی سارے آسانی نہ گل سمجھ اللہ نہ کرے مقدمہ ہوئے تے گواہ ہون تے جج صاحب پہلے گواہ بلا کے پوچھا تو واقعہ ویکھیا سی او آکھیا ویکھیا نہیں میں تے ہارونی صاحب کو سنیا سی جج صاحب کہنا ہارونی صاحب نے بلاؤ ہارونی صاحب نے پوچھا کہ تساں واقعہ ویکھیا اے ہن دوسرے گواہ کہن میں ویکھیا نہیں میں آسی صاحب تو سنیا تے میں ہوں آخری گواہ تے جج میں نے بلا کے پوچھا کہ تساں واقعہ ویکھیا کہ نہیں تے جے میں بھی آکھاں میں بھی سنیا ہی سبحان اللہ تے سارے جھوٹے تے جے میں آکھاں میں ویکھیا تے سارے سچے بلا تشبیہ کہواں تیرے آؤں تے جان تو صدقے جاواں رب نو ویکھ کے کی آیا سارے نبی سچے ہو تیرے رب نو ویکھ کے آواں تو صدقے جاواں سارے نبیاں دی سنی گواہی میرے نبی دی ویکھی گواہی کملی والے آ کے فرمایا میں سن کے نہیں ویکھ کے آیا ایک ہوئی ہے سنی والا پتر بولے سبحان اللہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کو ہے دور دے اللہ کا جمال بیٹھا کہ آکھا یا اللہ رب یارے نہیں ہون میں نے جلوہ بیٹھا اللہ نے فرما لنترانی تو نہیں بیٹھ سکتا یہ نہیں فرما کوئی نہیں بیٹھ سکتا فرما تو نہیں بیٹھ سکتا اب یہ کون بیٹھ سکتا ہے اللہ فرمایا سنیا اچھا تجلی بٹھا دے اللہ نے سوئی دے نگے دا کروڑواں حصہ کتنا سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ سوئی دا نکا کتنا جاؤں ہے وہ دے بھی کروڑ حصے کیتے جان کے بچوں ایک حصہ اتنی ساری تجلی اللہ نے کوہ دور تے اپنی جدو بارد فرمائنا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ تکو وخر موسیٰ سائقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین تے تشریف لے آئے پہاڑ سڑ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے ویکھ کے آئے نا کہ نگاہ اتنی تیز ہو گئی کہ کالی رات وچ کالے پہاڑ تے کالے رنگ دی چیوٹی ٹر دی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قریب میل تو ویکھ لیندے نے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ کالی رات وچ کالے رنگ دی کیڑی کالے پہاڑ تے ٹر دی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 میل دے فاصلے تو انہوں ویکھ لیں گے وہ جڑا سوئی دے نگے دا کروڑواں حصہ ویکھ کے آوے وہ دی اکھ دا حال ہے تے جڑا رحمت دی جھولی چ بیٹھ کے رج رج تے ویکھ کے آوے وہ دی اکھ دا کی حال ہویا تو معبود دی پھر اکھاں دا کیا کمال دساں اگلی گل عرض کراں
سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ ویکھیا تے لوگ کہندے نے بے ہوش ہو گئے میں نہیں کہندا کیونکہ نبی بے ہوش نہیں ہوندے بس اے آکھاں گا اللہ دا جمال ویکھیا تے خود رفتہ ہو گئے اپنے آپ وچ نہ رہے کیفیت بن گئی اور کملی والے راج ویکھ رہے اللہ فرماندا میرے یار میرے بل انج ویکھیا کہ ما زاغ البصر و ما طغى اللہ فرماندا اکھ بھی نہیں جھپکی میرے یار نے اکھ نہیں جھپکی کہ ٹک بھی لگا کے ویکھیا میرے یار نے ایدی وجہ کی ہرولی صاحب محبت کی گل کرن لگا تے تسے ہلیاں میں نہ مارے نا زلیخا نو نہیں تو ملکہ ہو کے تو غلام نو دل دیتا ہے فرمایا حرام نہ بابا نہیں تو میرا یوسف بھجے بیٹھیا ہی نہیں محبوب سونا ہوئے تے ناز تے ہوندہ نا کیا لگیاں ایٹا ہی سنا تے وقھا دے میں ساری گالی سنانی بس میں نکتہ سنا کے عرض کر کے ٹور جانا ہے گرامی قدر دراج رب یوسف علیہ السلام گزرے جنہ پہلی بار بیٹھیا اللہ نے فرمایا فقطعنا ایدیہم صلی اللہ پہلی بار ویکھیا انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے پتہ چلیا جنہ پہلی بار یوسف ویکھیا انہاں دی انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے زلیخا ویکھدی ہے او تے ویکھدی رہ گئی موسیٰ نے ویکھیا کہ موسیٰ خود رفائے ہو گئے کیونکہ پہلی بار ویکھیا میرے نبی بے ہوش نہیں ہے کیونکہ ویکھنا اپنا ہوتا یوسف علیہ السلام سارا نہیں ویکھیا میں تھوڑا جا نقاب سرکایا تے جنہ اینا جا چہرے دا رنگ ویکھیا انہاں انگلیاں کٹ لیاں زلیخا سامنے بیٹھ کے ویکھدی سی سبحان اللہ سامنے بیٹھ کے ویکھدی سی سبحان اللہ اور روز ویکھدی سی نا جنہ پہلی بار ویکھیا انہاں انگلیاں کٹ لیا موسیٰ پہلی والی ویکھیا نا جب خرہ موسیٰ سائقہ یہ روز ویکھدے سن اللہ فرماتا ویکھدے آنکھ بھی نہیں کھپتی ہر ملے قرب الہی چ رہتے نا میرے محبوب اچھا اس گل میں علامات پھر تے زلف محبوب دی مرا لمبی ہو جانی ہے میں مختصر کر دے میرے نبی نو 50 نمازاں دا تحفہ ملیا کتنا پھر بولیا جی کتنی سوچ دے ہو جی 50 پڑھنیاں پہ جاندیاں تے کی بننا سی معاف کنیاں ہویاں 45 تے رہ کنیاں گئیاں 5 تے میرے نبی عرض کی کہ تسا 50 دیتیاں تے 45 ہویاں 9 پھیریاں چ معاف ہو جے ایک چ بھی 45 معاف ہو سکدی ہے سن 9 چنگر کیوں لگا 9 والی کیڑی وجہ سی بچہ 9 دا حصہ کیوں 9 والی واپس بھیجا موسیٰ نے کہ جاؤ واپس جاؤ معاف کراؤ اللہ 5 معاف کر دیتی ہیں پھر جاؤ پھر 5 معاف پھر 5 معاف پھر ساریاں 45 کٹھیاں بھی معاف ہو سکتی ہیں سن تے 9 ہی کیوں اصل جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور تے رب نو 9 والی آکھیا سی رب آرینی جلوہ وکھا تے اللہ نے فرمایا انج کرینا موسیٰ تو بہ جا من 6ویں آسمان تے میں دیواں گا یار نو 50 نمازاں تو میرے وال بھیجدا رہی میں تیرے وال بھیجدا رہواں گا او منوں ویکھدا رہے گا تو اونوں ویکھدا رہے گا اللہ نے موسیٰ نے انہاں 9 والی آکھیا نا جلوہ اللہ یار دا جلوہ 9 والی وکھا دیتا جنہ اکھیاں دے دل بھر ڈٹھا سا او رکھنا تک نہیں تو ملیوں تے ساجر میرے ہن آسان لگ پئیاں تے میرے نبی عرض کیتی میں 5 لے چلیاں تے 45 معاف ہو گئیاں اللہ فرمایا کملی والے امت نو میرا پیغام دیوی کہ صفر رکھ لے میں اپنے کول 5 بھیج دیتا تو آڈے کول 5 پڑھ کے تے بھیج دے رہا جیسے صفر لگا کے 50 بنا کے رکھ دے
50 دے لگا کے صفر اسا رکھ لیا 5 تسی لے جاؤ میرے نبی 50 نمازاں دا تحفہ لے کے وچ 5 رہ گئیاں ثواب 50 دا آگے میرے نبی واپس ہن واپسی تے کی ہویا یہ سناواں تے گل لمبی آگے بس واپس آ گئے تانوں یاد ہے تساں سنیا بھی تے میں پڑھیا بھی کہ کتاباں وچ کہ کنڈی بھی ہلدی سی سبحان اللہ یعنی معراج تے جان لگیا نبی پاک جڑا دروازہ کھول کے گئے سن اودی کنڈی ہے جے پئی ہلدی سی جڑے پانی نال وضو فرما کے گئے پانی ہے جے پہ چلدا سی جڑے بستر اٹھ کے گئے انج گرم جی میں کوئی ہن اٹھ کے گیا سبحان اللہ بلکہ سیرت حلویہ چ لکھا نبی پاک جو معراج کرن چلے تے درخت دی ٹہنی نو میرے نبی دا امامہ شریف لگ گیا وہ ٹہنی کو ہلدی ہے تے میرا نبی عرشاں فرشاں دی سیرا بھی کر کے آ گیا ہم تسی پوچھو کہ آسی ثابت کیویں ممکن ہے یہ دیکھیں ایک علیحدہ عنوان انہوں طی زمانی طی لسانی طی مکانی کیا جاندہ ہے میں طی دل کے اگر گفتگو کراں یوم نطوی سماعت طی سجل للکتب ایک علیحدہ عنوان ہے معلوم پر تو نہیں لے کے جانا وہ بڑی علمی بحث ہے مگر میں تو آسانی نہ سمجھا دے اے ساؤنڈ سسٹم چل رہا موویز بن رہی لائٹنگ چل رہی تے اللہ نام کرے پیچھے جا کے کوئی مین سوئچ بند کر دے تے ساؤنڈ سسٹم بھی بند ہو جائے گا مووی بھی بند ہو جائے گی لائٹنگ بند ہو جائے گی آسان کرا تسی فیکٹری چ کام کر دے کو کپڑے والی فیکٹری چ کوئی لوہے والی فیکٹری چ کام کر دے جدوں لائٹ ہوے بجلی ہوے تے کپڑا بن رہا دھاگا چل رہا تسی اگر کسے لوہے والی جگہ کام کر دے لوہا چل رہا سریا بن رہا تو مشیناں چلدیاں بجلی دے نال تے کوئی مین سوئچ بند کر دے تے مشین اوتھے رک جاوے گی دھاگا بھی رک جاوے گا کپڑا بھی رک جاوے گا ہر چیز اپنے اپنے مقام تے رک جاوے وہ مین سوچ رہے ایک دن بند 2 دن بند 1 سال بند یا 5 سال بند ہر چیز رکی رہے گی مگر جو ہی مین سوچ آن کیتا جاوے گا مشین بھی چل پوے گی لائٹ بھی چل پوے گی کپڑا بھی چل پوے گا دھاگا بھی چل پوے گا میرے نبی نے کائنات دی جان جدو اے جہان چھڈ کے کملی والے اس جہان گئے نا تے کپڑا بھی رک گیا پانی بھی رک گیا کنڈی بھی رک گئی لہنی بھی رک گئی جان واپس آئی تے پہنی بھی ٹر پئی تے کنڈی بھی ٹر پئی تے پانی بھی ٹر پئی جان میرا نبی وہ سیانے کہندے نے پنجابی وچ جان ہے تے جہان ہے جان ہے تو جہان ہے میرا نبی کائنات دی جان حضور گئے تے سب کچھ رک گیا حضور واپس آئے تے جتھوں سی اوتھوں ہی ٹر پیا سرکار آئے نا سحری دا ویلا تے میرے نبی چلے ہر میں کعبہ وچ نماز تہجد ادا کر گلی چلی گلی تے میرے نبی دائیں بائیں ویکھیا کسی دی گلی چ رون دی آواز پئی آ رات دا ویلا تے رون دی آواز میرے نبی دیوار دے نال ویکھیا تے ایک عورت دیوار نال ٹیک لگا کے پھر روے تے گٹھڑی اونے سامنے گوٹے تے سر دے کے نا تے بی بی پھر روے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب جا کے نا تے بی بی نو فرمان لگے بی بی رات دے اس ویلے دیوار نال لگ کے کیوں ٹو رہی انہیں نگاہ اٹھا کے دیکھا تے کہنے لگی میں ایک یہودی دی لونڈی میں مدینے دی رہن والی تے اپنے مالک جناب کسی کام دی غرض نہ میرا مالک مکے آیا تے میں بھی مکے نال لگے آیا مکے دے قریب میرا گاؤں سی میرے بیٹیاں دا گاؤں تے اپنے بیٹیاں نو ملن گئی ایک چھٹی لے چلی ان چھٹیاں کر رہی ہیں بخار بڑا اٹھیا نہیں جا رہا تے ڈر بھی گھر بھی نہیں جا رہی کہ مالک کا مارنا بڑا نوجوانوں میرے آقا علیہ السلام نے میرے وال میں کہا جو دی گٹھڑی اٹھائی تے سر اقدس دے ڈاکے فرمان لگے چل اٹھ آ بی بی میں تیری سفارش کر رہا ہوں عورت اٹھا لگی تے اٹھیا نہ جاوے بخار شدید بڑھا اس طرح کر کے میرے نبی اپنی کملی مبارک دا کونا پکڑا کے فرمایا لگ پھڑ جنہاں نو محمد دا آسرا مل جائے نا انہاں نو اٹھن تو روک کوئی نہیں سکتا وہ نہیں روک سکتا رب کعبہ کی قسم نہیں روک سکتا ایک دن نبی کریم جمعہ دا خطبہ دے رہے تھے نبی پاک نے فرمایا بیٹھ جاؤ کی فرمایا بیٹھ جاؤ سارے ہی بیٹھ گئے حضرت عبداللہ بن مسعود گلی چکے ہوندے سن اوتھے ہی بیٹھ گئے
کسی آ کے جا کر کی یا رسول اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود گلی چی بہ گئے فرمایا نہیں انہوں بلاؤ وہ آئے نہ کہ آ کے جتیاں والی جگہ بہ گئے میرے نبی فرمایا ہن سارے تو اگے عرض کی سونے کیوں فرمایا دنیا میں دسنا چاہنا جڑا محمد دے آنکھیں لگ جو پیچھے نہیں رہتا پہ لگے ہوگی لگا انہاں نو آسرے محمد دے لب جان انہاں نو اٹھن تو روک دے نہیں روک سکدا اپنی کملی دا کونا پکڑایا تے بی بی پیچھے پیچھے تے سرکار اگے گئے کٹھڑی سر تے رکھ کے جا کے یہودی دا دروازہ کھڑکایا یہودی نیند دے خمار جو ساری ویلے وقت باہر آیا نا آ کے بڑے جلال لگا محمد میں تینوں بڑی بار آکھے میرے گھر نہ آیا کر میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا نبی کریم مسکرا کے فرمایا میں آج تینوں کلمہ پڑھانا آیا ہی نہیں تھوڑا جا کھولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بھی نہ ٹکے جو بات شہیدی نہ ہو جو کی دوسرا سب کے جامعہ تو اٹھی ٹھنڈی کی زبان اللہ تو سوچ گیا تھا کہ بڑے دن بعد لاہور چلے میرے واسطے بابا سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ہو گئی میں جا کے لایا اچھا بولو سبحان اللہ کون ہے جوانی فرمایا میں تینوں آج کلمہ پڑھا نہیں آیا کہہ لگا کدھر آئے میرے نبی نے اینج اپنی کان دے پچھوڑی لوڑی سامنے کھڑے کی حضور فرما لگے میں دی سفارش کرن آیا ایک چھٹی لے کے گئی دن کر کے انہوں بخار پڑے انہوں ماری نہ ادھے نال میں آیا نا سفارش کرن میں آیا نا انہوں ماری نہ میں آیا نا لاہور دے نوجوانوں جدے نال انہیں آ جانا انہوں تے رب نے بھی کچھ نہیں کہنا لکھے دے کھال میں آیا نا انہوں کچھ نہیں یقنا میں آیا نا انہیں ایک باری گٹھڑی والی ایک باری حضور والی ایک باری نوکرانی والا بکھیا تو یہودی کیا لگا محمد جھوٹ تو کدے بولیا نہیں سچی دسی کدرے فراج کر کے تو نہیں آیا کالا جوانی نے فرماتے نو کی میں دسے آئے فرمایا میں تے ہونے میرا آج کر کے آیا اجے تے میں اپنے یار ابو آگا بھی نہیں دسے کیا لگا جے میرا آج کر کے آیا فرمایا ہونے کر کے آیا یہودی نے رولا پا دیتا کیا لگا لوگا ادا کلمہ پڑھ لو سچا نبی لوگوں نے پوچھا ہویا کیا کیا لگا میں آسمانی کی طرف پڑھا ہے آخری نبی دی نشانی ہوگی راتی رب نال ملاقات کرے گا سویرے اٹھ کے غلاماں دیاں گٹھڑیاں چکے نعرہ تکبیر یا محمد دا غلام کے دوے ہاتھ چوک کے پہنچے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری راتی ملاقات ہو جائے گا کسی دی وزیر اعظم یا کسی وزیر دے نال اور رات سیلفی بنا کے پھر فیس بک سے دینا ہے کہ لوگوں نے پتہ چل جائے کہ وزیر اعظم میرا یار وہ دی اڈی زمین تے نہیں لگ دی اور پاپا بار کو چاو کے ٹوٹ رہے کہ لوگوں نے پتہ لگے میں وزیر اعظم کا یار وہ یار راتی ملاقات رب نال ہوئی آکڑے نہیں آج سی انی بد گئی ہے کہ سویر اٹھ کے غلامہ دیاں گٹھڑیاں پہ چک دے تیری آجزی تو صدقے بات راتی ملاقاتہ رب نہ تصویر غلامہ دیاں گٹھڑیاں چک دے جوانوں کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا تے تشریف لگے آئی تو سید اعظم نے اردوی بیٹیاں دا ایمان رکھے معراج کر کے آئے مان اردوی ان لوڑیاں تے غلاماں تے دنیا دا رکھے آؤ ہم حضرت دائیہ قلبی دا واقعہ اس زمن نے چیز سنا دے کیڑا احسان جڑا عورت ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا عورت ماں دے روح وچ ہوے تے پھر بھی معتبر عورت بیوی دے روح وچ ہوے میرے نبی نے دسیا پھر بھی معتبر عورت بیٹی دے روح وچ ہوے پھر بھی معتبر عورت بہن دے روح وچ ہوے پھر بھی معتبر یہ تاریخ عالم جگہ کسے دسیا تے تو حضرت نانے نے دسیا کون ہے دیوالی مدینہ کے جبان گلی سے جا رہے تھے سونا یا نوجوان ملے ایڈا سونا ہے کہ چہرے تے نقاب رکھ شیخ محقق
علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوۃ چ لکھیا کہ ایڈا سونا سی کہ ایم پی اے صاحب جڑے قبیلے چ گزردا سی عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے دا رستہ اڈیک دیاں سن کہ کدو گزرے تے دیکھ لئے اتنا حسین نام دا دہیا قلبی 700 افراد قبیلے دا سردار بھلا دے باغ دا مالک بہت بڑا تاجر ہے بڑا زمیندار ہے او کنا کو سونا ہوے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوے گا پھر سچی دسو کنا کو سونا ہوے گا جنوں رب فرماوے کہ جبریل جدوں بھی میرے محبوب کول جاویں تاکہ قلبی دی صورت لے کے جائے عرض کیتی یا اللہ کیوں فرمایا تاکہ میرے یار نو سونا لگدا ہے سانو وہی سونا لگدا ہے جڑا یار نو سونا لگدا ہے کہ تسی بھی سونا بننا چاہتے ہو نا کریمہ نال سونے نہیں ہونا اپنے چہرے تے محمد دا رنگ چڑھا لو رب کعبہ دی قسم ایڈے سونے ہو جاؤ گے دنیا دار ویکھے نہ ویکھے دنیا بنان والا ویکھے بس رنگ محمد عربی دا چڑھا لو جس سونا بننا چاہتے ہو ایڈا سونا کہ میرے نبی نے سونا لگا رات کو لباس نبی کریم نے سجدے سے دعا کی تھی اللہ عز کی تھی اللہم مرزق الاسلام وضحیت قلبی عز کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائے کہ تیرے دوزخ دا بالغ باندے میں محمد دی غلامی عطا کر میں جنت دا وارث بنا دے رات کو دعا کی تھی صبح تائی قلبی رون گئی میرے نبی نے قدمہ چاہ عرض کی سونیا میں مدینہ طیبہ کے قریب ایک گاؤں ہے تو اس گاؤں دا بہت بڑا سردار منو پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجا اللہ کی وحدانیت کے اپنی ختم رسالت کا اعلان سنایا دہیا کلے حل کی سونیا میں کلمہ کے پڑھ لواں مگر میں گناہ اتنے کیتے تیرے رب نے منو معاف نہیں کرنا میرے نبی نے فرمایا تو دامن محمد جا گیا جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہتا پچھلے گناہ معاف ہو گئے دہیا حلیہ پھر رونے نبی ماں کے فرما ہونا کیوں رونا عرض کی یا رسول اللہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے ایک گناہ یاد ہے تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا میرے کریم نے فرما کو بھی سنا عرض کی سیدنا عربی والعجم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی قبیلے کا سردار ہسی پتر پالے نے آتے بیٹیاں زندگی دفن کر دیتے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا نبی کریم علیہ السلام داروں کی تار رو پہ آج بھی ساڑھے معاشرے کئی ایجے دے لوگ نہیں وہ تے پیدا ہون تو بعد دفن کر دے سننا آج تے الٹرا ساؤنڈ کرا کے پہلے پتہ کر لیندے نے بیٹی ہونی ہے کہ بیٹا ہونا یہ بیٹی ہوندی ہے تے پھر انہوں ماں دے پیٹ کی مروا دے ایسے ظالم نوجوانوں ایسے ظالم لوگ نے اس معاشرے دے اندر کہ ماں نو پتہ لگ جائے نا میرے گھر تیسری چوتھی بیٹی پیدا ہوگی تو رون لگ پہ کہ میں نے سارے نے میرے مارنے کئی لوگ آگے کہتے ہیں بڑا افسوس ہویا تو اٹھے گھر بیٹی پیدا ہوگی بیٹی دیامت افسوس کرنے والے تو اس نبی دا کلمہ پڑھے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دے رہا ہے اس دنیا دے پیدا ہوتے اس بیٹی جڑی کائنات دی عظیم خاتون جنت دے پیدا ہوما تے فرشتے مبارکہ دے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماتا ہے جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں جنوں چاہاں بیٹے دیواں اللہ نے قرآن وچ پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا تے بیٹیاں دا ذکر پہلے کیتا ایتھے سبحان اللہ کیا نہیں بن دے عرض کی میں 70 بچیاں اپنے قبیلے دی زندگی دفن کر رہا انجھے اتھروں دی کتاب میرے نبی دی اکھاں وچ دی تصویر ٹوٹ جاوے تو تصویر دے دانے جبریل امین آ کے عرض کی یا رسول اللہ روحو نا اللہ فرما دے پچھلے گناہوں دی معافی ہے تے انہوں فرما دے کہ آئندہ نہ کری معافی مل گئی یا پھر انہوں نے حضور فرما ہن کیوں رونا عرض کی حبیبہ ایک گناہ یاد ہے میرے رب نے او نہیں معاف حضور نے فرما کو بھی سنا عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر بچے پہ ولادت کا دینا میں دور کی ملک کے کئی سال واسطے تجارت میں جا رہا تھا میں اپنی بیوی نے کہہ کے یا یہ پتر ہویا تے پال لوی بیٹی ہوئی ہے زندگی دفن کرا یا رسول اللہ میں چلا گیا تھا کئی سال کے بعد آ کے میں دروازہ کھڑکایا ایک چھوٹی بچی
دروازہ کھولیا تے بچی میں نے ویکھ کے پوچھ لی تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے انہاں تیاں نوں ملوا تے بڑے مان ہوندے نوجوانوں کدے ویکھیا جے کوئی بھائی اپنی بہن نوں چھڑک مار دے تے وڈیرا جے پیو تڑپ کے کہتا خبردار میری دھی نوں کوئی چھڑکنا مارے تہاڈا کچھ نہیں کھاندی دا پیو ہو جائے عید گزری انہیں مانیاں اپنیاں بھابیاں تو ڈریاں بیران تو کچھ نہیں مانگدیاں اے بڑے باپ تو مانگدیاں کیونکہ دیاں نوں پتہ ہوندا بیران انکار کر لیندے نے باپ دیاں نوں کدے انکار نہیں کردا انہاں دیاں دا ماں نہیں باپ ہوندے نے باپ سویرے بیٹی نوں فون کرے نا میں تیرے سسرال تینوں ملن ہونا تے سارے محلے دیاں بچیاں نوں پتہ ہوندا جو فلانی دے بابے نے ملن ہونا دیاں نوں پیواں تے بیران دے چائے وکھرے ہوندے وہ بیٹی جن نے اپنا باپ بجے بکھے آئی نہیں جدو دایا قلبی پوچھا نا تو کون ہے وہ بچی نے یہ نہیں آکھا میرا نام نہیں یہ بھی نہیں انہیں آکھا کہ میں کہنے لگی کہ میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں پتہ نہیں انہوں اپنے باپ تے کنے کو مان سمان اے باپ بارو آوے تے بچے نو امید ہوتی ہے میرا بکھ دلائے کے آوے گا بلکہ میں تے کہنا ہونا باپ پیو اپنے جوندے ہونا تے انجھے لگتا ہے جو سارا بازار ہی میرا کڑی چیز تے ہاتھ رکھا میں نوئی مل جاتی پیو آپ فقیر بھی ہوئے پتر نو بادشاہ بنا کے رکھ دے اپنے باپ دیا موجے مکھنی ہوگی آج کی تی سونے ہیں جب بچے تو پوچھا نا تو کون ہے تے بچی بڑے ناز نہ کہنے لگی میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں اس گھر کے مالک دی بیٹی ہوں آج کی تی سونے ہیں میرے مریم سے نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک آج کی تی قبلی آلیا میں نایا کیا مدینہ نے بھی اللہ تعالی جب فرمار لے آؤ تے رو کے کہنے لگی بابا کتے ڈر گیا تے تیری راواں ویکھدی رہی ہوں تے روبا جمار دی رہی ہوں اج کی تی قبلی والا بچی نو دھکا ماریا اپنی بیوی نو تجھے کون ہے اودی ماں نے ہاتھ جان لے کہنے لگی دایا
جوڑے جو زندگی گزار دیواں بابا میں کھلونے بھی نہیں منگتی نان کے بھی نہیں جاتی بے بابا میری زندگی جگہ صورت اپنی زندگی گزار دیواں سونے میں بچی ہن بول گئی نہیں وہ نکے نکے آنکھ جوڑ کے بابا بابا کر دی سونے میری داتا بھی نیند مک گئی میرے دن کا آرام ختم ہو گیا آج بھی رات لے لو کنا چولیاں بابا بابا دیا بابا دیا آج کی سونے بچی نے نکے نکے آنکھ جوڑے کہنے لگی بابا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حسیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کونین دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ گل سن کے فرمایا ایک باری پھر سنا ان باری گل سن کے میرے نبی فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار لکھا سید عالم نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے بیٹا دیچ فرمایا کہ امام ترمذی نے فرمایا حضور نے فرمایا جنہوں رب دو بہنا دے یعنی جنہیں تے بیٹیاں تے بہنا دی ذمہ داری سرکار نے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہنوں پیار کر کے جوان کر کے شادی کرے فرمایا قیامت جنت وچ میرے اتنا قریب ہوئے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی بنا ہوگی اس میں لے تشریف لے آیا کل عالم دا دنیا نو بھی عزت آمینیاں بھر کے کاسے خاصی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ ماں کے قدمت ہے جنت کے باپ جنت دا دروازہ بڑھ نبی پاک آئے تے نیک بی بی جنت دی ساتھی بن گئی بیٹیاں تے بہنا جنت دی راہداری تے جنت دیاں ٹکٹاں بن گئی بس جس ویلے تشریف لے آئے کل عالم دا دنیا نو بھی عزت آمینیاں بھر کے کاسے لو بھائی دوڑے عنوانات مکمل ہو گئے اسے کہ نظارہ پاک نے بسیت ہے میں ادھار کر چلے پھر کھڑے آئے تھے انشاءاللہ سے کرتے ہیں ڈھائی ہو گئے گرامی قدر حضرات ہرونی صاحب کہہ رہے ہیں سنائی دیو کہ بسیت کہنا کہہ رہے ہیں بڑی محنت کی تھی بچے نبی پاک نے جدو دنیا تو پردہ فرمایا تے صحابہ تے دل دی دنیا گزر گئی وہ اونٹنی جدا نام مرتضی با ہے جڑی اونٹنی تے نبی کریم سفر فرماتے وہ اونٹنی نبی پاک دی قبر انور کو بیٹھی رہی تے حضور تلاش کر دی نہ کچھ کھاوے تے نہ کچھ پیوے نبی پاک نے مثال سے بعد اونٹنی نے
مدینے دے مکوں وچ چھلانگ مار کے حضور دے وچ چھوڑے تے جان قربان کر او گدا جدا نام یعقوب نبی پاک نے رکھیا سی جدے تے حضور سواری فرماتے سی او گدا 3 دن مدینہ طیبہ دی گلی وچ نبی پاک نوں ڈھونڈدا رہیا سرکار نظر ہی آئے تو دے کول چھوڑا برداشت نہ ہویا تو نے مدینہ دی دیواراں نوں ٹکرا مار مار کے جان قربان کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت ہوگی کہ مدینہ کی گلی چ روندے تے نکے نکے بچیاں نوں پوچھدے کہ تیرا ماہی رکھیا حضور دا نام سن کے بچے رون لگ پے نے حضرت بلال اکھی فرماندے نے جے کسی نوں کملی والے نظر آئے تے مینوں بھی وکھایا حضرت صدیق اکبر دی حالت ہوگی سارا دن مدینے دے باہر کھڑے رہتے شام ویلے گھر آندے نے تے گھر والے پوچھدے نے دن کتھے گزاریا تے رو کے فرماندے نے مدینے دے پار جا کے رستے ویکھدا رہیا ہورے کسے راہ چ میرا ماہی واپس آ جا حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے کھیتوں نو پانی دے رہے جوان پردہ میں جا کے آکھیا ابو جی نبی پاک دنیا تو پردہ کر گیا صحابی نے مڑ کے پتر والے بھی نہیں دیکھیا آسمان والے کے کہنے لگے ربا جڑا تیرا محبوب بھی ٹر گیا ہے تے میں اس اکھاں دے نور دا کرنا ویکھی ان اکھیاں دا نور واپس لے جا تیرے محبوب دے بعد کسی اور دا ویکھاں کہ تیرے اکھیاں دا وضو نہ ٹوٹ جاوے اکھاں نبی نہ ہو داتا دی نگری لاہور والے مجھے دسو جو غلامات جانوراں دا حال نبی دی بیٹی دا کی حال ہویا ہوگا او بیٹی جڑی اپنے بابا دے بغیر کدے کپل نہیں سی گزاریا نبی پاک دے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا 6 مہینے زندہ رہی اور میں ہر تقریر وچ دسنا کہ سیدہ زہرا پاک دنیا تو کو وڈیری ہو کے نہیں گئی آپ نے جب دنیا تو انتقال کیا اس ویلے آپ نے عمر مبارک 24 یا 25 سال سے این جوانی سے اور آپ کے مثال دی اور کوئی وجہ نہیں کوئی وجہ کہ نبی پاک نبی چھوڑے برداشت نہیں 6 مہینے نبی کریم تو بعد زندہ رہی پینے بھی روندیاں تے رات بھی روندیاں کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا تے نبی پاک دی قبر انور نو کلاوا مار کے تے کہہ گیا یا رسول اللہ کدھر تو ہانے بعد میری زندگی لمبی نہ ہو جاوے میرے کو نہیں جیا جانا مدینہ دی آؤ کہا کہ کہہ دیا سیدہ یا صبح رویا کرو یا رات رو لیا کرو تو ہانے روبان سالے کلیجے نے کھانے جان گیا تے آپ فرما دیا سر جیڑا کام میں نو لگ گیا ہوگا وہ کہتے دن نو لگ گیا تو دن بھی رات بن جاوے نوجوانوں لوگاں نے آگے سیدہ زہرا نو آگے بیبیاں نے کہنا سیدہ کھدے تے آرام کریا کرو آپ فرما دیا جنہاں نو بیٹھ کے آرام ہوگا سی محبوب بھر گئے آر بے گری رحمت اللہ علیہ فرما دے میں تر گئے کہ دلدار دلا دے بدلو چکے حرام اجڑی مسیح نگری آوے تن دیتی
جو کے قبض کر دیا مولا علی کی طرح میرا بابا بغیر دل نہیں لگنا اندر کر دیا ویلا چھوڑا ہے چار وصیت کرنیاں نوجوانوں پہلی وصیت ویلا آیا نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑ لو اب کر دیا میں تر چلی اج میری آخری رات ہے علی تمہارے بچیاں دی ماں زندگی کٹھیاں گزری اگر خدمت کوتا تھی ہوئی ہوئے تینوں معاف کرے آجے نلے کہہ لگی کدے آواز دیوی ہوئے میں سنی نہ آئے ہوئے تینوں معاف کرے آجے نوجوان کلے جا پھڑ جاگا نبی دی شہزادی نے ہاتھ جوڑے نلے کہہ لگی مولا علی بیوی سمجھ کے معافی نہ دیا اپنے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دیا لینو محمد بھی سمجھ کے معافی دیا مولا علی کی چیخ نکل گئی فرمان لگے زارا اج دیا گلانا کر میں بڑا راضیا نبی جی نے میرے ہاتھ جوڑ کہنے لگی دوسری وصیت میرا جنازہ رات لے کے جایا مینوں کسے کدے نہیں ویکھیا میرا جنازہ بھی کوئی نہ دیکھے کوئی آکھے نہ ہو نبی دی بیٹی دا جنازہ پیا جاتا ہے کہنے لگی تیسری وصیت دا ویلا ہے ادے کدیاں میں ٹر چلی جنہاں دیاں ماواں ٹر جاندیاں دھیاں ٹکڑا چ بیٹھ کے روندیاں جنہاں دیاں ماواں مر جاندیاں پتر دیوانہ گل کے روندے مولا علی میں ٹر چلیا میرا حسن روے میرا حسین روے میری زینب نال پیار کریا میری کلثوم روے کل تساں میرا کفن سفر لگ جانا پتہ نہیں کوئی کھانا کھلاوے کہ نہ کھلاوے میں جاتی وار بچیاں نوں کھانا کھلا چلیا میں جاتی وار میرا ساتھ کر چلیا کربلا دی دے تیرا دیا زلفاں جھکانی میں جاتی وار غسل کرا کے زلفاں سوار چلیا لالے رو کے میں لگیا مولا علی تیرے بچے میں رو نہ دیا اے میری قبر ضرور تڑپ جائے گی مولا علی فرمان لگے زارا وہ تیری نہیں میری بھی اولاد جب چوتھی وصیت دا ویلا آیا حد کلیاں ٹر چلیا زندگی کٹھیاں گزری علی تواڈے بچیاں دی ماں جدوں میں ٹر جاواں اپنی فاطمہ نوں بھول نہ جایا مینوں یاد رکھیا میری قبر دی آندے جاندے رہیا مولا علی نے بھی ہاتھ جوڑ لے فرمایا دارا تو نبی دی شہزادی شاہ فقیر جیا بچا تیریاں خدمتاں نہیں کر سکیا اپنے بابا نو علی دیاں شکایتاں نہ لاویں جاندی وار علی نوں معاف کر دے میرے آقا نوں میرا سلام کہہ دے سیدہ بھی رو رہی مولا بھی رو رہے ادھر حسنین روندے آگے کہہ لگی اماں اجے جائی نہ مولا بھی نے پترا نوں سینے نال لایا فرمایا روندے کیوں اد کیتی بہانہ نے دلوں دے جا رہے سال تو سونیاں شکلاں نظر آئیاں بنایا گیا جدی جاؤ تاکہ ماں ویکھ لو ماں ٹر چلی جائے اسا پوچھیا تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل اسی سارے نبی تواڈی ماں دی روح لے آئے دعا پترا نے ماں دے قدماں تے ہونڈ رکھے نبی دی بیٹی دی روح پرواز کر گئی کہ ماما نے ماما دے کھلے اسے فریاد لے جاندے فرمایا ماما والے رو رو آپے چپ کر جاندے
नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, नारे रिसालत। आखिरी में भी सैयदा ने आए दुआ की थी कि या अल्लाह मेरी जनाता दे जगराते कबूल ने तो मेरे बाबा दी उम्मत को नाम फरमा दे। अल्लाह ताला सारी हाज़री कबूल फरमाए। क़यामत वाले दिन सैयदा ज़हरा पाक दी अल्लाह सारा शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दवाइया अल्हम्दुलिल्लाह।